ناظرین السلام علیکم۔ معاون اردو مترجم کی دوسری آن لائن کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جن لوگوں نے آج اس کلاس کو پہلی بار جوائن کیا ہے ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس سلسلے کی پہلی کلاس کو پہلے دیکھ لیں تاکہ انہیں نصاب سمجھ میں آ جائے اور سیکوینس کے ساتھ ہم تیاری آگے بڑھا سکیں۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے پچھلی کلاس کے تعلق سے جو سوالات آئے تھے ان میں سے کچھ اہم سوالات کے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ محمد مہتاب صاحب نے پی ٹی ایگزام کے تعلق سے یہ سوال کیا تھا کہ پی ٹی ایگزام کس صورت میں ہوگا۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ پی ٹی ایگزام اسی صورت میں ہوگا جب 70,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوں گی۔ آپ ذرا سا اصلاح کر لیجئے، 70,000 نہیں 40,000 سے زیادہ جب درخواستیں موصول ہوں گی تو اس صورت میں پی ٹی ایگزام ہوگا، اور پھر پی ٹی ایگزام میں جتنے کینڈیڈیٹ یعنی ٹوٹل جتنی سیٹ ہوں گی اس سے 5 گنا مینس ایگزام کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ایک سوال سرفراز صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا پی ٹی ایگزام میں اردو ادب سے متعلق بھی سوالات ہوں گے؟ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ صرف پی ٹی میں ہی نہیں بلکہ مینس میں بھی معاون اردو مترجم کا جو امتحان ہوگا اس میں نہ تو پی ٹی میں اور نہ تو مینس میں اردو ادب سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق شروع کریں اور نصاب کے مطابق ہم آپ کی تیاری شروع کروائیں، آپ سے 2 گزارشات ہیں میری۔ ایک تو یہ کہ ابھی پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو آپ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے، ابھی آپ گھر پر ہیں تو آپ پوری یکسوئی کے ساتھ نصاب کے مطابق تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سوشل میڈیا پر غیر ضروری وقت گزارنے سے اجتناب کریں۔ بار بار کرونا وائرس کی خبریں دیکھنے سے کرونا وائرس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی تیاری ضرور متاثر ہو جائے گی۔ آپ دن بھر میں ایک آدھ بار خبریں دیکھ لیں، کافی ہے آپ کے لیے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ ان امتحانات کی تیاری کی کوشش کریں۔ آپ یاد رکھیے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نسخہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے کینڈیڈیٹ سوال کرتے ہیں کہ سر کچھ ایسی ترکیب بتائیے کہ ہفتے دن میں تیاری ہو جائے یا 10 دن میں تیاری ہو جائے یا بہت جلدی ہماری تیاری ہو جائے، یا خاص چیزیں بتا دیجئے۔ تو کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نسخہ نہیں ہے، آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ آپ کو 60 سال ملازمت کرنی ہے تو 60 سال ملازمت کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 60 گھنٹہ تو نکالنا ہی ہوگا ایمانداری کے ساتھ۔ یہ جو کلاسز آپ کی ہو رہی ہیں آپ اس کو سب کچھ نہیں سمجھیے گا، یہ صرف آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ آپ کو کتابیں دیکھنی ہوں گی، آپ کو تیاری کرنی ہوگی، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو نوٹس تیار کرنے ہوں گے، یہ بس رہنمائی بھر ہیں۔ آپ کو کتابیں خریدنی ہوں گی۔ بہت ساری کینڈیڈیٹ پی ڈی ایف کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایف میں نوٹس بھیج دیجئے، پی ڈی ایف میں گائیڈ بھیج دیجئے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ سرکاری ملازمت کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو ہر مہینے ہزاروں روپے آپ کو تنخواہ کے طور پر ملیں گے، تو آپ 200-500 روپے کم سے کم تیاری کے نام پر تو خرچ کر ہی سکتے ہیں۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ کلاس آپ کی حتمی نہیں ہے، یہ کلاس آپ کے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ اس کلاس میں آپ کی رہنمائی کی پوری کوشش کی جائے گی، لیکن آپ کو جن کتابوں کا حوالہ دیا جائے گا یا اخبارات پڑھنے کے لیے کہا جائے گا یا جو گائیڈ آپ کو لینے کے لیے کہی جائے گی، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ تیاری کریں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ نصاب کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر سے یاد دہانی کرا دوں کہ معاون اردو مترجم کا جو امتحان ہونا ہے پی ٹی امتحان، آپ اپنا مائنڈ میک اپ رکھیں کہ آپ کو پی ٹی ایگزام بھی دینا ہے اور مینس ایگزام بھی دینا ہے۔ تو پی ٹی ایگزام جو ہوگا اس میں آپ کو اردو قواعد سے، ترجمہ سے، اصطلاحات سے اور جنرل نالج سے معروضی سوالات ہوں گے، یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ہوں گے۔ اردو قواعد میں بہت آسان سی چیزیں ہیں، واحد جمع ہیں، تذکیر و تانیث ہیں، ازداد ہیں، محاورے ہیں اور ضرب الامثال ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اسکول میں ہی پڑھ رکھی ہیں، بس تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے۔ میں اس پر بہت زیادہ محنت نہیں کروں گا۔ اردو کی تمام قواعد میں یہ ساری چیزیں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل جائیں گی اور نیٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ آپ گوگل پر صرف واحد جمع سرچ کریں، آپ کو بہت سارے واحد جمع مل جائیں گی، پوری جو آپ کو لسٹ مل جائے گی۔ آپ تذکیر و تانیث سرچ کریں، ازداد سرچ کریں، محاورے اور ضرب الامثال سرچ کریں، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ محاورے اور ضرب الامثال میں ذرا سی پیچیدگی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ جنرل نالج کا جہاں تک تعلق ہے تو جنرل نالج کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اخبارات کا پابندی کے ساتھ مطالعہ کریں، کرنٹ افیئرز پر نظر رکھیں۔ آپ کی تیاری اخبارات سے اچھی خاصی ہو سکتی ہے۔ جنرل نالج کی آپ الگ سے کتاب بھی لے سکتے ہیں، گائیڈ وغیرہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ ہمیں ابھی جو تیاری کرنی ہے وہ اصل میں اردو سے ہندی ترجمہ، ہندی سے اردو ترجمہ اور اردو سے ہندی اصطلاحات اور ہندی سے اردو اصطلاحات پر مشق کرنی ہے اور اس پر محنت کرنی ہے۔ آج ہم آپ کو اصطلاحات بتائیں گے کہ اصطلاحات ہیں کیا۔ ایک کسی ویور نے سوال بھی کیا تھا کہ سر آپ نے اردو ترجمہ بھی لکھا اور اصطلاح بھی لکھا ہے، یہ اردو ترجمہ اور اردو اصطلاح میں کیا فرق ہے؟ تو آج ہم اصطلاح کے تعلق سے ہی بات کریں گے۔ اصطلاح دراصل کسی ویسے لفظ کو بولتے ہیں جو بالکل ایگزیکٹ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ شیخ الجامعہ لے لیجئے۔ شیخ الجامعہ کہتے ہیں وائس چانسلر کو۔
تو شیخ الجامعہ کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کوئی عرب سے شیخ آ گیا ہے تو ہم اس کو شیخ الجامعہ کہہ دیں گے. یہ اصطلاح ہے. جب بھی شیخ الجامعہ کہا جائے گا اس کا صرف ایک اور ایک مطلب ہوگا وائس چانسلر. اسی طرح سے ہم حزب مخالف کہتے ہیں. حزب مخالف کا جب بھی استعمال کیا جائے گا سیدھے سیدھے اپوزیشن پارٹی سمجھی جائے گی, جس کو ورودھی دل ہندی میں کہتے ہیں. یہ اصطلاح ہے. اور اس پوسٹ میں سب سے زیادہ جو آپ کے نمبر کٹنے کا اندیشہ ہے وہ اصطلاح میں ہی ہے. ہم آپ کو پھر سے یاد دلا دیں کہ پی ٹی کا جو ایگزام ہونے والا ہے وہ معروضی ہوگا. آپ سے سوال اس طرح سے پوچھا جائے گا, میں مثال دے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ صدر مقام کی ہندی اصطلاح کیا ہوگی. آپ کے سامنے 4 متبادل ہوں گے, وشیش کاریالے, مکھیہ کاریالے, ادھیکشیہ استھان یا مکھیالے. تو چونکہ صدر مقام کو ہندی میں مکھیالے کہتے ہیں, ہندی میں اس کی اصطلاح مکھیالے ہے, اس لیے اس کا جواب مکھیالے ہی ہوگا. اصطلاح اور ترجمے میں یہ فرق ہے کہ ترجمے میں اگر آپ نے لفظی ترجمہ کیا ہے اور تھوڑا بہت فرق واقع ہو رہا ہے ترجمہ میں تو وہ قابل معاف ہوتا ہے. لیکن اصطلاح میں اگر آپ نے بالکل ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کیا ہے جس کو اہل علم نے تسلیم کیا ہے تو پھر آپ کا جواب صحیح تسلیم نہیں کیا جائے گا. آپ کو اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو اصطلاحات سے سوال پوچھے جائیں گے. اس میں انگریزی سے سوالات نہیں ہوں گے, یعنی ہندی اصطلاحات ہوں گی اور آپ کو اس کی اردو اصطلاح لکھنی ہوگی, اور اردو اصطلاحات ہوں گی آپ کو ان کی ہندی اصطلاحات لکھنی ہوگی. انگریزی اصطلاحات نہیں پوچھی جائیں گی. میں کچھ مشق کرا رہا ہوں, اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مزید مشق کے لیے آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا. معطل کی ہندی اصطلاح نلمبت, بحالی, نیوکتی, سبکدوش, سیوا نورت, اعزازیہ, ماندے, حلف نامہ, شپت پتر, ضابطہ نامہ, نیاماولی, تبادلہ استھاننترن, مالی سال, وتیہ ورش, تادیبی کارروائی, انوشانسک کارروائی, قانون ساز اسمبلی, ودھان سبھا, معاون سہایک, معاون اردو مترجم جس کا آپ امتحان دینے والے ہیں, سہایک اردو انوادک, عدالت عظمیٰ, سرووچ نیایالے, وزارت منترالے, شعبہ وبھاگ, صدر شعبہ وبھاگادھیکش, اسکول ودیالے, کالج مہاودیالے, یونیورسٹی وشو ودیالے, ترمیم سنشودھن. یہ بہت تھوڑی سی اصطلاح تھی, یہ فہرست بہت لمبی ہے بلکہ لامحدود ہے. یہ صرف آپ کی مشق کے لیے تھی. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اصطلاحوں کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں اصطلاحوں کی مشق کے لیے. تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, نہ صرف اصطلاحوں کے لیے بلکہ ترجمہ کے لیے بھی, کہ آپ اردو کے جو بڑے اخبارات ہیں, اردو کے بڑے اخبارات, قومی اخبارات, آپ اردو کے قومی اخبارات اور ہندی کے قومی اخبارات, ایک ہی دن کے قومی اخبارات, ان کی لیڈنگ نیوز لے لیں. آپ جو بڑی خبریں ہیں ان کی جو دونوں میں کامن ہیں, اور ان دونوں کامن کا سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ کاٹ کر کے الگ کر لیں, تراشا نکال لیں, اور اس تراشے کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں آپ اردو میں دیکھیں کہ اردو میں اس کا کیا نعم البدل استعمال کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے آپ اردو کا اخبار لے لیں اور ہندی میں دیکھیں کہ ہندی میں اس لفظ کے لیے یا اس اصطلاح کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. مثال کے طور پر اردو اخبار کی سرخی ہے کہ کانٹریکٹ اساتذہ قانون ساز اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. ہندی اخبار نے اسی خبر کا عنوان بنایا ہے کہ نیوجت شکشک ودھان سبھا کا گھیراؤ کریں گے. تو آپ کو اس میں 2 اصطلاح مل رہی ہے, ایک کانٹریکٹ اساتذہ, یعنی اردو میں نیوجت شکشک کو کانٹریکٹ اساتذہ کہتے ہیں, اور دوسرا قانون ساز اسمبلی کو ودھان سبھا کہا جاتا ہے. اس سے 2 فائدہ ہوگا, ایک تو یہ کہ آپ کو ترجمے کی بھی مشق ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ اصطلاحوں پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا. یہ سبق اس سے پہلے کہ پائے تکمیل کو پہنچے ہم آپ کو پھر بتا دیں کہ اس میں یعنی پی ٹی کے ایگزام میں اہم چیز جو آپ کی ہے وہ ترجمہ اور اصطلاحات ہی ہیں. باقی اردو قواعد میں کوئی ایسی بہت پیچیدہ چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو الگ سے مشق کی ضرورت ہے. کہ اردو اصطلاحات میں آپ خاص طور پر توجہ دیں جو سرکاری دفاتر سے متعلق اصطلاحات ہیں, چیف منسٹر آفس سے متعلق, یا ضلع ہیڈ کوارٹر سے متعلق, یا اسپتال سے, تھانوں سے متعلق, بلاک آفس سے متعلق, ان اصطلاحات پر آپ خاص طور پر محنت کریں, کیونکہ آپ کے امتحانات میں جو سوالات آئیں گے وہ زیادہ تر دفاتر سے ہی متعلق ہوں گے. دفاتر میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان سے ہی متعلق ہوں گے, اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اخبارات کا پابندی سے مطالعہ کریں اور اخبارات سے ہی مشق کریں. آج کے سبق کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جسے آپ آسانی سے نہیں سمجھ سکے ہوں تو آپ یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا, پسند بھی آیا ہوگا. آپ سے یہ گزارش بھی ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اگلا سبق جب بھی پوسٹ کیا جائے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے.
اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.